زندگی کا فلسفہ بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، زندگی جو کہ ایک محدود چیز ہے، یعنی زندگی کے ساتھ جو پہلی چیز جڑتی ہے وہ محدود ہونا جڑتا ہے کہ آپ بڑے تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کو واپس جانا ہے۔ زندگی کا بہترین فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی خیر کے کاموں میں استعمال ہو، آپ سے کوئی خیر مل جائے، آپ سے آسانی مل جائے، آپ دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں۔ مجھے یہ تمثیل جو کہیں ہم نے بچپن میں پڑھی کہ زندگی برف کی مانند ہے، جیسے برف کم ہوتی ہے، گھٹتی ہے اور کھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح برف کی طرح زندگی بھی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس برف سے کسی کا جگ اور گلاس ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی ٹھکانا لگ گئی، لیکن اگر اس زندگی نے ختم ہو ہی جانا ہے اور آپ نے کسی کو فائدہ نہ دیا تو یہ پھر کہہ لیجئے کہ اچھا، زندگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے، تگدو کرنا پڑتی ہے، جدوجہد ضروری ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت ہی کیوں درکار ہوتی ہے؟ دیکھیے، انسان محنت کے لیے بنا ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف سوچ کے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور محنت کی سگنیفیکنس اپنی جگہ پہ۔ محنتی جو ہے اس پہ تو اتنی کوٹیشنز اور اتنا ریکارڈڈ جو ہسٹری کا فلسفہ ہے وہ موجود ہے کہ محنتی کے سامنے جو پہاڑ ہے وہ کنکر ہے، سست کے سامنے کنکر بھی پہاڑ ہے، اور محنت کے بغیر کوئی نامی نہیں ہوتا، محنت کے بغیر کوئی منزل نہیں ملتی۔ تو محنت دراصل وہ ان پٹ ہے ایک انسان کی جس کے پھر وہ نتیجے کو بھگتتا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کو آپ نے زندگی کا صحیح فلسفہ بھی بتایا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کا، بہت سے انسانوں کا ایک گول ہوتا ہے۔ ایک بندہ کیسے اپنے گول پر قائم رہ سکتا ہے اور کیا چیزیں اس کو درکار ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گول پر قائم رہے اور اس گول کو اچیو کرے؟ دیکھیے، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا سوال یہ ہے اصل میں کہ کوئی انسان کمیٹڈ کیسے رہے۔ کمیٹڈ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ اس کے سامنے رہے، اس کی پکچر کلیئر ہو، وہ اس کو ویژولائز کر سکے، وہ مناسب ماحول میں ہو جو اس کی موٹیویشن کو برقرار رکھ سکے، وہ اپنے جذبے کو جوان رکھنے کے لیے اس مقصد کو، اس خواب کو دہراتا رہے، بے شک وہ اپنے الفاظ میں دہرائے، اپنی امیجینیشن میں دہرائے، یا کسی سامنے ڈیسک ٹاپ پہ لکھ کے رکھے تو وہ دہراتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو کلیئرٹی ہے، کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اچیو کیوں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کیوں ہے اس کو WHY وائی کہتے ہیں، یہ وائی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اسٹارٹنگ ود وائی کے نام سے، سیمن سینک کی۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر کام کے پیچھے جو وائی ہوتا ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا جو وائی ہوتا ہے وہ کنفیوزنگ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا جو وائی ہوتا ہے وہ ان کو پیچھے لے جاتا ہے، کچھ لوگوں کا وائی ایسا ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ تو جو وائی ہے، اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو پھر بڑا آسان ہے آپ کے لیے زندگی گزارنا۔ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال میرے ذہن میں آیا کہ پہلے سکولز میں جو سسٹم ہوتا تھا، والدین کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور والدین چاہتے تھے کہ استاد بچوں پر سختی کرے تاکہ بچہ صحیح راستے پر جائے اور بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم بھی ملے اور اچھی رہنمائی ملے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اسکولوں میں یہ ایک موٹیو چل گیا ہے اور ایک سلوگن چل گیا ہے کہ مار نہیں پیار، اور اس سے ایجوکیشن سسٹم پہ کیا فرق پڑا ہے؟ بچوں کی تربیت پہ آپ سمجھتے ہیں کیا فرق پڑا ہے؟ پہلے کیا تھا اور اب کتنا فرق پڑا ہے؟ میرا خیال ہے مار نہیں پیار سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ممکن ہے مار جو فزیکل تھی وہ بند ہو گئی ہو اور زبان کا ٹارچر بڑھ گیا ہو، وہ اپنی جگہ جا رہا ہو، اس پہ تو کوئی قدغن نہیں لگی، یا اس پہ کوئی قانون نہیں بنا کہ اگر کوئی ٹیچر انسلٹ کرتا ہے اور ایسی انسلٹ کرتا ہے یا سنب کرتا ہے یا بلی کرتا ہے تو اس سے بچے کا مستقبل کتنا متاثر ہوتا ہے۔ لیکن پہلے اور آج کے وقت میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے کے وقت میں لوگ پڑھانے والے، ان کے اندر وہ جذبہ تھا، ان کا مزاج تھا، ان کو شام کو کسی اکیڈمی میں جا کے پڑھانا نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی کل کائنات یہ تھی میں نے اسکول پڑھانا ہے، ادارے میں پڑھانا ہے اور ان بچوں کو میں نے کامیاب کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے 80s تک آپ کے گورنمنٹ سکولز کا سٹینڈرڈ بڑا بہترین تھا، پھر پرائیویٹ سکولز آئے کیونکہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں اس طرح گورنمنٹ سکول رہے نہیں، تو اتنی تعداد میں سکول بھی نہیں بن سکے جتنے گورنمنٹ کو بنانے چاہیے تھے، یا ان سکولوں کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی گئی جو موجود ہیں۔ وہ بعض اوقات ایکڑز میں ہم دیکھتے ہیں سکولوں کو، لیکن جب آپ کوالٹی کو میئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو تولہ ماشا ملتی ہے۔ تو وہ پرانے وقت میں اور اب کے وقت میں بڑا فرق یہ پڑا کہ پڑھانے والوں کا وہ معیار نہیں رہا۔ اب آپ کو پڑھے لکھے زیادہ ملیں گے پڑھانے والے، جن کے ایم فل ہیں، جن کے PhDs ہیں، لیکن اگر آپ ان کا مورائل دیکھیں
آپ ان کا کریکٹر دیکھیں, آپ ان کے ایتھکس دیکھیں تو بڑے ویک پائیں گے. اس کے مقابلے میں خود جس زمانے میں 90s میں پڑھا ہوں, ہمارے کئی ٹیچر صرف FSC تھے, کئی ٹیچر ہمارے انہوں نے BSc کی ہوئی تھی, BA کیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بہترین پڑھانے والے تھے اور اتنے کمیٹڈ تھے. آج ہم دیکھتے ہیں PhD ہے, لیکن اس کمرشلائزیشن اور مٹیریلزم کی دوڑ میں وہ اپنی ہر چیز کا سائز, گاڑی کا سائز بڑا کرنے, گھر کا سائز بڑا کرنے کے چکر میں وہ نمبر دلانے تک تو بہترین ایک کارگر ہے, لیکن اخلاقیات یا تربیت دینا یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا, موٹیویشن دینا, رہنمائی کرنا, یہ تو ساری ذمہ داریاں ایک استاد کے ساتھ ہوتی ہیں اور استاد کا فرض ہوتا ہے. لیکن آج کے استاد اگر ہم دیکھیں, جو بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں سے طالب علم نکل رہے ہیں, وہ تربیت نہیں مل رہی, وہ رہنمائی, وہ موٹیویشن نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے ایک علیحدہ سے شعبہ بنتا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیوں استاد وہ کام نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے, یہ آپ نے خود ہی ایک ایسی چیز کی نشاندہی کر دی ہے جس کو میں تو جانتا ہوں, لیکن آپ نے بڑے اچھے پیراہے میں اس کو بیان کر دیا. موٹیویٹ کرنا, علم کی پیاس پیدا کرنا, اچھے رستے پہ چلانا, اخلاقیات سکھانا, یہ ٹیچر کا کام تھا. ہوا یہ کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے, ٹیچر صرف نمبر دلانے اور نمبر بنانے کی مشین بن چکا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ سارے بل بورڈز جو آپ کو ملتے ہیں اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے باہر, وہ ملتے ہیں جی علاقے بھر میں پہلی پوزیشن لینے والا اسکول, اور جی ٹاؤن میں پہلی پوزیشن لینے والا اسکول, اور پہلی 3 پوزیشنیں تو ہماری ہوتی ہیں, اور جس کی پوزیشن آتی ہے اسے گاڑی دیتے ہیں. آپ نے ریٹ ریس دے دی نمبروں کی, جس کے نتیجے میں تربیت, اخلاقیات, موٹیویشن یہ کہیں پیچھے رہ گیا. اور اس کو پھر یقینی بات ہے فل کس نے کرنا شروع کیا, موٹیویشن اسپیکرز نے. یہاں پر یہ چیزیں موجود تھیں, میں کوئی پہلا بندہ نہیں ہوں, پہلے سے کارپوریٹ کے کئی ایسے بڑے نام تھے جو یہ کام کر رہے تھے, لیکن عوامی نہیں تھے. یعنی وہ کام ان کا اداروں تک تو محدود تھا. یعنی آپ کئی ایسے ادارے میں مثال میرے ذہن میں آتی ہے جن میں بڑے عرصے سے جا رہا ہوں, اور ہم سے بڑے سینئر لوگ وہاں موجود تھے جو انہی مضامین کو, لیڈرشپ کو, موٹیویشن کو, امپلائی موٹیویشن پہ بات کرتے تھے, لیکن عوامی نہیں تھے. مجھے اللہ نے کرم یہ آسانی کی کہ سوشل میڈیا آ گیا اور یہ چیزیں ساری وائرل ہو گئی اس کے ذریعے. ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے, اور جو بھی کامیاب انسان ہوتے ہیں, لوگ جن کو فالو کرتے ہیں, لوگ جن سے محبت کرتے ہیں, جن سے پیار کرتے ہیں, یا جن کی باتوں کو فالو کرتے ہیں لوگ, اور آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. بہت سے نوجوانوں نے آپ کی موٹیویشن سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو صحیح رستوں پر چلایا ہے. تو وہی آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے چاہنے والے, ان کے مائنڈ میں یہ سوالات آتے ہیں کہ یہ جو کامیاب بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کے والد کا کردار کیا ہوگا, والدہ نے کس طرح دعائیں کی ہوں گی, یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگین, کہ اس پہ بے شمار میری ویڈیوز موجود ہیں اور میں والد والدہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں. گاہے بگاہے کسی چیز کا افتتاح ہو, اوپننگ ہو, تو میں کسی منسٹر کو کال نہیں کرتا, میں والد والدہ کو بلا لیتا ہوں. اچھا, ایک بات اس میں تھوڑا سا کہہ لیجیے لائٹ سا طنز بھی کرنا چاہوں گا. چند دن پہلے والد کا دن گزرا ہے. پاکستان کے ہر دوسرے شخص نے فیس بک پہ اپنے والد کی تصویر اپنے ساتھ لگائی اور ایک پیراگراف لکھا. ان پیراگراف سے ایسے لگتا تھا کہ یہ دنیا کے عظیم ترین والدین انہی کے ہیں. وہ محبت میں بندہ کر دیتا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر واقعی اتنی عظمت والدین کے پاس ہے تو پھر قوم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ سر دیکھیں, اگر درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہونا چاہیے تھا. ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کا عظیم با کردار زبردست سپرمین, قائد اعظم کے 1 انچ کے فاصلے پہ یہ تھا, صرف اتنا بڑا انسان ہے. لیکن وہ جو آگے اولاد ہے اس میں تو کوئی اخلاقی انحطاط اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اور برے حال نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں گیپ تھا جو فل نہیں ہوا. میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو محبت تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر والد والدہ کی محبت مجھے ملی ہے, وہ آج بھی کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں نے دیکھا لقمہ حلال. اگر لقمہ حلال بچوں کے منہ میں گیا ہے, اس کے اثرات ہیں. میرے والد نے اپنی جو ینگ ایج تھی, جب ہم پیدا ہوئے, تب سے اگلے 25 سال, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی, تب تک 2 نوکریاں, صبح اور ایک پارٹ ٹائم نوکری. وجہ کیا تھی؟ 2 نوکریاں کر کے وہ گھر چلاتے تھے. ایک نوکری سے گزارا نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے گھر چل نہیں سکتا. ہم 6 بہن بھائی تھے اور والد صاحب کا جو محنت کرنے والا ہے رول وہ بہت زیادہ تھا. ایک اور بڑی غیر معمولی بات بتاؤں, والد صاحب آج کبھی بیٹھ کے کہتے بھی, اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسی نسل ہوگی جن کے پاس شاید روز بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھنے کا ٹائم نہیں تھا, مسائل اور غربت کی وجہ سے یا محدود وسائل کی وجہ سے. اس کے باوجود ماں کا رول تربیت میں بہت زبردست تھا. ماں کا رول غلط کو غلط کہنا, صحیح کو صحیح کہنا, منع کرنا, ناراضگی کا اظہار کرنا,
یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ماں نے ضرور کی ہوئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کام جو والد صاحب اس طرح روز نہیں کر سکتے تھے وہ اکیلی والدہ ہی نپٹائے جا رہی تھی، جس کا آج رزلٹ نظر آتا ہے دنیا کو۔ اچھا، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو بنانے کی کیا مقصد تھا؟ اس سے پہلے ویڈیوز وائرل ہو چکی تھیں، اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد میں یہ سوچتا تھا کیوں نہ باقی اسپیکرز اور ٹرینرز کو شامل کیا جائے، تو ہم نے کلاس روم کو اسٹوڈیو کا درجہ دے دیا کہ یہ اسٹوڈیو ہے جس میں اس وقت بھی ہم موجود ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے اس کا سیشن ہر مہینے، اب تو پینڈیمک کی وجہ سے سیشنز نہیں ہو رہے، لیکن ہر مہینے 18-20 سیشن گیسٹ اسپیکرز کے ہوتے ہیں، جو گیسٹ اسپیکر آتے ہیں ان کے ساتھ آڈینس شیئر کی جاتی ہے، اس کو پروڈیوس کر کے نیٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اچھا، 20 سال سے زیادہ کا کیریئر آپ کا ہو چکا ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ۔ ظاہر ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن سے نکالا، ڈپریشن پہ آپ نے لیکچرز دیے، کیسے پریشانی سے نکلا جائے۔ کیا کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ بھی کافی مشکل میں پھنس چکے ہوں، آپ بھی ڈپریس ہوں اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، اور پھر کیا راستہ آپ نے اپنایا کہ آپ نے اس مشکل سے خود کو نکالا؟ دنیا کا کوئی بندہ بھی پریشانی سے بچ نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں کبھی پریشان نہیں ہوا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں انسان ہوں باقی انسانوں کی طرح، میرے ساتھ بھی اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ہاں ایک چیز تھوڑی سی ہٹ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جب آپ تھوڑے سے میچور ہوتے ہیں، یہ ذہنی طور پہ بالغ ہوتے ہیں، آپ کو طریقہ کار آ جاتا ہے کہ میں عبادت کروں، میں اللہ سے رجوع کروں، میں دعا کروں، اس کو اپنا وکیل مانوں، اس پہ توکل کروں، اس پہ بھروسہ کروں، کسی اچھے دوست کی کمپنی میں بیٹھ جاؤں، تنہائی میں بیٹھ کے غور و خوض کروں، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈوں، کہاں مجھے استغفار کرنی چاہیے، کہاں میری اصلاح ہونی چاہیے، تو پھر آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی ترقی میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو حائل ہیں اور وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ سر دیکھیے، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں یا میں ٹاک شوز تو نہیں کرتا، لہٰذا میرا کوئی سیاسی بیانیہ جو ہے وہ تو میں نہیں دے پاؤں گا، لیکن ایک چیز کو میں جانتا ہوں کہ جو بھی قوم ترقی کرتی ہے وہاں پر ہیومن ریسورس تیار ہوتا ہے، پہلے وہاں کے لوگ تیار ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے، وہ سکلز میں تیار ہوتے ہیں، وہ شعور میں بہتر ہوتے ہیں۔ یہ جو تعلیم ہے، جس طرح کی تعلیم ہم دے رہے ہیں ڈگریوں والی، یہ اگر 22 کروڑ کے پاس بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری آ جائے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی قوم کو شعور دے دیں، وہ شعور کیا ہے؟ وہ شعور ہے ایکٹیو سٹیزن ہونے کا، ذمہ دار شہری بننے کا، وہ شعور ہے سوشل ویلفیئر کا، سوشل سروسز کا، کمیونٹی ویلفیئر کا، وہ شعور ہے دوسروں کے حقوق کا، وہ شعور ہے قانون کیا ہوتا ہے، وہ شعور ہے ووٹ کی اہمیت کیا ہے، وہ شعور ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں نے پوری کرنی ہے۔ آپ یہ شعور دے دیجئے، بنیادی شعور اور بنیادی قوانین کا بتا دیجئے، قوم اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ قوم ٹیکس دے رہی ہو، قوم اگر ٹیکس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ ذمہ دار شہری پیدا کیجئے، آپ ذمہ دار بزنس مین، ذمہ دار بیوروکریٹ، ذمہ دار سیاستدان پیدا کیجئے۔ آپ کا پورا جو نظام ہے وہ یہ سب جو پیدا کر رہا ہے وہ غیر ذمہ دار ہے۔ سب کے ہاں چھوٹے یا بڑے لیول پہ ذاتی مفادات ہیں۔ جب ذاتی مفادات ترجیح اول ہوں اور اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کیا جائے تو پھر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ جس اسلامی ریاست کا قیام آج سے 1500 سال پہلے رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قیام رکھا، کیا اس اسلامی ریاست کو آپ بنتا دیکھ رہے ہیں ادھر، وہ قائم ہو پائے گی یا نہیں؟ اچھا دیکھیے سر، گزارش پھر ہوئی ہے کہ اس ملک کے وہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے، اس سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں جو پڑے ہوئے ہیں ابھی پورے نہیں ہوئے۔ مثال لیجئے، یہ ملک وقت کے ساتھ شدید پولرائزڈ ہو گیا، یہ اتنا پولرائزڈ ہو گیا ہے کہ چند دن پہلے میرے سے کسی نے سوال کیا کہ یہ مندر بننا چاہیے کہ نہیں۔ یہ بڑا کامن کوشچن ہے، آج کل پوچھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں اس پہ جواب نہیں دیتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں ایک فرقے کی مسجد والا دوسرے فرقے کی مسجد والے کے لیے منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ تو جس ملک میں ایک مسلمان اپنے ہی فرقے کے اندر دوسرے فرقے کے لیے اتنی نفرت رکھتا ہو کہ اپنے علاقے میں، آپ آج بھی دیہات میں چلے جائیں، کسی چھوٹے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر جو کامن پرچے ہیں یا قبضے کے پرچے مسجدوں کے ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک فرقے نے قبضہ کر لیا ہے، دوسرے فرقے نے قبضہ کر لیا ہے، دوسرا جان چھڑانا چاہ رہا ہے، ان کا مولوی نہیں لگایا جا رہا، میرا مولوی۔ اب جب یہ مسائل آپ کے عام معاشرے میں پائے جاتے ہوں، وہاں آپ امید کریں کہ ٹالرنس، یہاں تو عدم برداشت انٹالرنس کی انتہا ہے۔ یہاں پر تو کوئی کسی کے عقیدے کو برداشت نہیں کرتا، یہاں کوئی اپنے سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کو برداشت نہیں کرتا، یہاں کسی کا سوچنے کا انداز تھوڑا سا ہٹ گیا ہے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہاں تو کہہ لیجئے کہ سروں کی فصل کو ان کا لگتا ہے بالکل ایسے رندہ پھیر کے اسٹریٹ ایک جگہ کر دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ معاشرے میں سب سے بڑا حسن یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور پھر معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں بڑا مشکور ہوں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔